میرا بھائی گزارش یہ ہے، میں نے یہ آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ مولویوں نے شیعہ سے اتحاد کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے سوال اپنے ملک کے علماء سے کیا کریں، ان کے سامنے وہاں کے حالات ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ حالات نہیں ہوتے۔ اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے تو سرکار دو عالم نے تو مشرکین سے بھی اتحاد کیا، صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں تھی، اور اللہ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے کہ میرا مدنی یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیسی فتح ہے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہم نے احرام کھول دیے، ہم نے سر مڑا دیے، ہم نے دم احسار دے، خالی واپس مدینے جا رہے ہیں۔ اللہ بتاتے کہ فتح مبینہ، یہ بڑی واضح فتح ہے۔ تو علماء نے بھی سمجھایا کہ یہ فتح اس لیے ہے کہ مکے والے تو حضور کو کہتے تھے دیوانہ ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، آج اس کے ساتھ بیٹھ کے برابر پہ صلح کر رہے ہیں، تو حضور کو فریق مان لیا ہے کہ نہیں مانا؟ تو جب حضور کی طاقت کو مان لیا ہے، یہی تو فتح ہے کہ دشمن نے ہمیں مانا ہے۔ تو اس لیے معاہدہ اب مدینہ منورہ میں حضور نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا، میثاق مدینہ مشہور ہے کتابوں میں، حدیثوں میں۔ اس لیے ایسے حالات ہوتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، ان کے تابع اگر علماء کو اس قسم کے اتحاد کرنے پڑتے۔ اب دیکھیں نا، ختم نبوت کے مسئلے پر تمام علماء اکٹھے ہوتے تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں بریلوی حضرات بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سب نے مل کر وہ تحریک چلائی تھی۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، تمہیں ایک موقع مل جائے اعتراض کرنے کا، بس تم نے اعتراض کرنا، اور اعتراض صرف مولوی پہ ہوتا ہے، غیر مولوی جو کچھ مرضی آئے کرے اس کی چھٹی ہے۔ داڑھی منڈالو نا جی، گویا کہ گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا۔ داڑھی والے وہ دیکھو یار، یہ داڑھی والے کو شرم نہیں آتی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ یہی داڑھی ہمیں 1000 گناہوں سے بچا لیتی ہے، یہ اسلام کی وردی ہے۔ جب افسر وردی میں ہو تو کچھ نہ کچھ شرم تو کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسلام